بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان کے آخری عشرے کی انتہائی قیمتی شب قدر آ پہنچی ہے۔ اگرچہ آخری طاق راتوں میں سے کوئی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، مگر اکابرین امت کی اکثریت کا رجحان اس طرف ہے کہ رمضان کی 27ویں شب قدر ہے، جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں یوں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کو اگر کوئی شخص عبادت کرے تو ایسے ہے جیسے اس نے 1000 مہینے تک اپنے رب کی عبادت میں وقت گزارا۔ لیلۃ القدر کو ملائکہ اترتے ہیں اور جو عبادات میں مصروف ہوتے ہیں ان سے سلام کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ رات سلامتی کی ہے، قبولیت کی ہے، رزق کی فراوانی کی ہے اور تقدیر کے نازک فیصلوں کی رات ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شب جو اعمال اور عبادات بجا لائی جائیں اس کا ایک خوبصورت پیکج پیش کیا ہے۔ چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں اس امید پر کہ میں اور آپ اس کو تکرار کے ساتھ کر سکیں۔ علامہ ساوی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس شب کو جن اعمال کا ثواب کثرت سے احادیث میں وارد ہوا ہے وہ بجائے لائے جائیں۔ مثلا ایک حدیث کے مطابق جس نے سورہ آل عمران کی آخری 2 آیات پڑھی رات کے وقت، اللہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب بخشتا ہے۔ کوشش کر کے سورہ آل عمران کی آخری 2 آیات اس شب میں پڑھیں۔ اسی طرح آیت الکرسی، جس کو قرآن مجید کی افضل آیات میں سے ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا اس کو پڑھنے والا مر جائے تو جنت میں مرتے ہی براہ راست داخل ہو جائے گا۔ اس شب کو آیت الکرسی بھی پڑھیں۔ سورہ زلزال، جس کے بارے میں احادیث میں وارد ہے تعدل نصف القرآن، کہ سورہ زلزال 1 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ نصف قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص، جس کا ثواب 10 پاروں کے برابر ہے، 3 مرتبہ پڑھی جائے تو 1 قرآن کے برابر ثواب۔ کوشش کریں، بار بار پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے پیاروں کو بھی پیش کریں۔ سورہ کافرون، جس کو پڑھنے کا ثواب قرآن کی 1/4 کے برابر ہے۔ سورہ نصر، جس کا ثواب بھی 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ یاسین، جو قرآن مجید کا دل ہے اور جس کا پڑھنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور سورہ ملک کو تو کسی صورت نہ بھولیں۔ جس نے ہر رات اس کو پڑھنے کا معمول بنایا ہو، یہ بشارت آئی ہے کہ یہ سورت اسے عذاب قبر سے بچائے گی، یہ منجیہ ہے، نجات دے گی، یہ مانع ہے، عذاب قبر کو روکے گی۔ آپ شب قدر سے ہی اپنی زندگی کے ایک نئے معمول کا آغاز سورہ ملک سے شروع کر دیجئے اور ہر رات کو سورہ ملک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ یوں ہی اس شب کو درود پاک کی کثرت، تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی کثرت، استغفار، استغفر اللہ کی کثرت، اور پھر وہ دعا تو کسی صورت نہ بھولیں جس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ شب قدر کو یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا اس شب کی خاص دعا ہے جو رحمت الہی کے خزانوں کی کنجی ہے، یہ ضرور پڑھیں۔ ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں کنز العمال میں یہ الفاظ موجود ہیں، من قال 3 مرات کان کمن ادرک لیلۃ القدر۔ اس دعا کو کسی بھی رات آپ 3 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ شب قدر کے برابر اجر دیتا ہے، اور شب قدر کو اگر پڑھ لیں پھر تو بہت ہی وارے نیارے ہو جائیں گے اور بڑی
سعادت ہوگی اور بڑا اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ وہ یہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ امید ہے آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح امام ساوی کہتے ہیں وَيَتَصَدَّقُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ، جتنی وسعت ہے اس کے مطابق اس شب کو صدقہ بھی کریں۔ آپ کے پاس 100 روپے دینے کی ہے، 50 روپیز دینے کی ہے، کچھ کھانا کھلانے کی ہے، جیسی وسعت ہے کچھ نہ کچھ صدقہ امام ساوی کہتے ہیں ضرور پیش کریں۔ یوں ہی اس رات کو بطور خاص دعاؤں میں بھی ایک طویل وقت گزاریں، کیونکہ اللہ رب العزت اس شب کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اتنی طویل تجلی ہوتی ہے۔ آسمان دنیا جو یمین کے قریب آسمان ہے، اور اس کی جانب سے اپنے بندوں کو رحمت بری صدائیں دی جاتی ہیں کہ ہے مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا، رزق کا طالب، صحت کا طالب، دنیا و آخرت کی خیرات طلب کرنے والا، میں اسے عطا کروں گا۔ تو یہ ضرور اس شب کو معمول بنائیں۔ اور آخر میں ترمذی کی ایک حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے اس دعا سے بہتر کوئی دعا کبھی مانگی ہی نہیں، وہ یہ ہے اللہم انی اسألک العافیۃ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اگر آپ کو عربی الفاظ پڑھنا مشکل لگیں تو اردو میں ہی کر لیجئے کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا کر دے، میں تیرے حضور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اس دعا سے بہتر دعا کوئی نہیں۔ عافیت مل گئی سمجھ لیجئے سب کچھ مل گیا۔ اللہ کریم ہمیں اس شب کی بھرپور برکات نصیب فرمائے۔